اگر میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا تو وہی کرتا جو ذوالفقار علی بھٹو کر رہے ہیں۔ امریکہ کے سیکرٹری خارجہ ہینری کسنجر نے یہ بات انڈین وزیر خارجہ یشونت راؤ چوہان سے ایک ملاقات میں اس دباؤ کے پس منظر میں کہی تھی جو امریکہ انڈیا کے جوہری تجربے کے بعد پاکستان پر جوہری ہتھیار نہ بنانے کے لیے ڈال رہا تھا۔ اس گفتگو کا احوال اس خفیہ یادداشت سے ملتا ہے جو امریکی خارجہ پالیسی سے متعلق افشا کی جانے والی ہزاروں دستاویزات میں سے ایک ہے۔ نیو یارک میں 8 اکتوبر 1976 کی صبح ہونے والی اس ملاقات میں کیسنجر نے مزید کہا، عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان روایتی ہتھیاروں کا توازن قائم نہیں کر سکتا۔ اگر انہیں 10-15 جوہری ہتھیار مل جائیں گے تو اس سے انڈیا اور پاکستان میں برابری ہو جائے گی۔ آپ کے جوہری آلات کے حصول نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے جس میں ایک بار پھر ایسی مساوات ممکن ہے جو روایتی ہتھیاروں سے ممکن نہیں تھی۔ مگر یہ سب کچھ ماننے کے باوجود جوہری ہتھیاروں کے حصول کے حوالے سے امریکی رویہ پاکستان کے بارے میں سخت رہا۔ کیسنجر نے انڈین وزیر خارجہ کو مزید کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اس خیال کو ترک کر دے۔ میں نے پاکستانیوں سے کہا کہ اگر وہ اپنے جوہری منصوبوں کو ترک کرنے کے لیے تیار ہوں تو ہم انہیں روایتی ہتھیاروں کی فراہمی بڑھا سکیں گے۔ انڈیا اور پاکستان کی جوہری پیش قدمی قریباً 50 برس پر محیط ہے۔ اس نصف صدی سے متعلق افشا کی جانے والی ہزاروں امریکی دستاویزات سے علم ہوتا ہے کہ جوہری صلاحیت سے ہتھیاروں کے حصول کے سفر میں واشنگٹن نے ہمیشہ انڈیا کے لیے تو قدرے نرم گوشہ رکھا مگر پاکستان کے لیے دباؤ، امداد کی بندش اور دیگر پابندیوں جیسے اقدامات کیے گئے۔ حکومت بھٹو کی تھی یا ان کا تختہ الٹ کر آنے والے جنرل ضیاء الحق کی؟ ان مشکلات سے چھٹکارا صرف تب ملا جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑی۔ انڈیا نے اپنا پہلا ریسرچ ری ایکٹر سن 1956 میں کینیڈا کی مدد سے اور پہلا پلوٹونیم ری پروسیسنگ پلانٹ سن 1964 میں بنایا، جبکہ پاکستان نے اٹامک انرجی کمیشن سن 1956 میں اس خیال سے قائم کیا تھا تاکہ وہ آئزن ہاور انتظامیہ کے اعلان کردہ ایٹم فار پیس پروگرام میں حصہ لے سکے۔ سن 1960 میں ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کی کابینہ میں وزیر معدنیات اور قدرتی وسائل بنے تو ڈاکٹر عشرت ایچ عثمانی کو اٹامک انرجی کمیشن کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ عثمانی نے بہت سے اہم پروگرام شروع کیے اور اداروں کی بنیاد رکھی۔ ان کے اہم کاموں میں سے ایک وہ تربیتی پروگرام تھا جس کے تحت ذہین نوجوانوں کو منتخب کر کے بیرون ملک تربیت کی غرض سے بھیجا گیا۔ سن 1965 کے وسط میں بھٹو نے انڈیا کی جوہری صلاحیت کے برابر ہونے کا عہد کچھ یوں کیا، انڈیا بم بناتا ہے تو ہم گھاس یا پتے کھا لیں گے، بھوکے بھی سو جائیں گے، لیکن ہمیں اپنا بم بنانا ہوگا، ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ مگر پھر اسی برس پاکستان کو ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی عائد کرنے کے بعد صدر لنڈن جانسن نے پاکستان انڈیا جنگ کے تناظر میں پاکستان کو دی جانے والی امریکی فوجی امداد بھی بند کر دی۔ اگلے 16 برسوں میں یعنی 1982 تک پاکستان کو امریکہ کی طرف سے بہت کم مدد ملی۔ 9 ستمبر 1965 کو امریکی خارجہ سیکرٹری ڈین رسک نے صدر جانسن کو یہ یادداشت بھیجی کہ پاکستان انڈیا تلخی دونوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا غیر معمولی طور پر مشکل بناتی ہے۔ اگر ہمیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو انڈیا اپنی بہت بڑی آبادی، صنعتی بنیاد، جمہوریت اور دیگر صلاحیتوں کی وجہ سے بہتر ہوگا۔ تاہم ہم کبھی انڈیا یا پاکستان کے لیے پالیسی اہداف کی مکمل حمایت نہیں کر سکتے۔ بھٹو نے سن 1969 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب دی میتھ آف انڈیپینڈنس میں لکھا ہے کہ پاکستان کے لیے جوہری ہتھیاروں کا حصول ضروری ہے۔ بھٹو مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کے 3 دن بعد یعنی 20 ستمبر 1971 کو صدر بنے۔ جوہری موضوعات پر لکھنے والے کیری سبلیٹ کے مطابق 24 جنوری 1972 کو صدر ذوالفقار علی بھٹو نے ملتان میں سرکردہ سائنسدانوں کی ایک خفیہ میٹنگ میں پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے حصول کا اعادہ کیا۔ بھٹو نے سائنسدانوں سے براہ راست خطاب میں انہیں جوہری ہتھیاروں کے بارے میں اپنے تصور کی ایک جھلک پیش کی۔ اسی دوران امریکی دستاویزات کے مطابق انڈیا میں امریکی سفارت خانے نے امریکی محکمہ خارجہ کو 21 جنوری 1972 کو بتایا کہ امریکی حکومت یا بین الاقوامی برادری فی الحال جوہری میدان میں انڈیا پالیسی کی سمت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ 3 اگست 1972 کی امریکی انٹیلیجنس کی ایک دستاویزات کے مطابق امکانات اس بات کے ہیں کہ انڈیا ایک تجربہ کرے گا اور اسے پرامن دھماکہ قرار دے گا۔ 4 اکتوبر 1973 کی تجزیاتی یادداشت میں لکھا گیا
اگر انڈیا نے انتخاب کیا تو پلوٹینیم کے موجودہ ذخیرے کا استعمال کرتے ہوئے درجن بھر یا اس سے زیادہ اضافی جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے۔ انڈیا نیوکلیر کلب میں داخلے کو بین الاقوامی سطح پر زیادہ بااثر کردار حاصل کرنے کے ایک ذریعے کے طور پر دیکھے گا، اور بالآخر 18 مئی 1974 کو انڈیا نے جوہری تجربہ کر دیا۔ 23 مئی 1974 کی ایک یادداشت کے مطابق پاکستان کے وزیر مملکت برائے دفاع اور امور خارجہ عزیز احمد نے صدر رچرڈ نکسن سے ملاقات کی، جس میں انڈین جوہری تجربے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس یادداشت سے لیے گئے کچھ اقتباسات ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ملاقات لا حاصل رہی۔ عزیز احمد کے مطابق مسز اندرا گاندھی کہتی ہیں کہ یہ پرامن ہے۔ ہمارے خیال میں سوویت یونین انہیں جوہری ہتھیار بنانے کے قابل بنائے گا۔ ہم پریشان ہیں، ہم امن کے لیے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بہت مہربان رہے ہیں۔ جبکہ صدر کا کہنا تھا کہ ہمیں ہندوستانی جوہری ہتھیاروں کے مضمرات کے بارے میں ایک جائزے کے ساتھ آغاز کرنا چاہیے۔ آپ کو بھی ایک جائزہ لینا چاہیے، ہم آپ کو اپنے تجربے سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ میں فکر مند ہوں، ہم وہ وعدہ نہیں کرنا چاہتے جو ہم پورا نہیں کر سکتے۔ دھماکے کے مضمرات پر 18 مئی کو کیسنجر نے ایک انٹرا ایجنسی ورکنگ گروپ پیپرز کی تیاری کا کہا، جس کا خلاصہ یہ تھا یہ ہماری جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کی کوششوں کو ایک دھچکا ہے۔ اس دھماکے کے شملہ امن عمل پر بھی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ جون 1974 میں واشنگٹن میں عزیز احمد نے امریکی خارجہ سیکرٹری سے ملاقات کی، جس میں کچھ یہ بات ہوئی۔ عزیز احمد نے کہا، انڈین کہتے ہیں کہ یہ ایک پرامن دھماکہ ہے، پھر ان سے کہا جائے کہ وہ بین الاقوامی تحفظات کو قبول کریں تاکہ یہ یقین ہو کہ ان کی پیش رفت پرامن رہے گی۔ امریکی سیکرٹری خارجہ نے کہا، یہ پرامن دھماکہ نہیں ہے، ایٹمی دھماکے کو پرامن طریقے سے استعمال کرنے کا راستہ کسی کو نہیں ملا۔ ہم نے دھماکے کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہا۔ مجھے امریکی وقار کا پورا وزن ایک کامیاب حقیقت کے خلاف ڈالنے سے سخت الرجی ہے۔ عزیز احمد نے کہا، لیکن خطرہ ہمیں ہے۔ سیکرٹری نے پھر کہا کہ ہم پاکستان کی آزادی اور علاقائی سالمیت کے حق میں بیان دیں گے۔ پاکستان کے خلاف جوہری ہتھیاروں کا استعمال بہت سنگین معاملہ ہوگا۔ 12 جون 1974 کی ایک ٹیلی گرام میں پاکستان میں امریکی سفیر بائیروڈ نے یہ تجویز کیا کہ امریکی خارجہ سیکرٹری پاکستان اور انڈیا کے اپنے آنے والے دورے میں بھٹو کو مناسب یقین دہانیاں فراہم کریں۔ ہندوستانی عزائم پر بھٹو کے اپنے تحفظات سے بالکل ہٹ کر انہیں مجموعی طور پر عوام اور خاص طور پر مسلح افواج کے مورال کا مسئلہ درپیش ہے۔ واشنگٹن میں 5 فروری 1975 کو وزیر اعظم بھٹو اور انڈر سیکرٹری جوزف جے سسکو کی ملاقات ہوئی، جس میں کچھ یوں بات چیت ہوئی۔ مسٹر بھٹو نے کہا، عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر ہمارے اعتراضات اخلاقی بنیادوں پر ہیں۔ بھارت نے دستخط نہیں کیے، یقیناً بھارت دستخط کرے تو ہم بھی دستخط کر دیں گے۔ سسکو نے کہا، ہم نے جانا ہے کہ پرامن دھماکے اور ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی میں فرق کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں ہمیشہ ہندوستانیوں سے کہتا ہوں جب وہ اپنے پرامن دھماکے کی بات کرتے ہیں کہ یہ بکواس ہے۔ اسی سال 28 اکتوبر کو جنرل اسمبلی کے ایک اجلاس میں پاکستان نے انڈیا کو جنوبی ایشیا میں ایٹمی ہتھیاروں سے پاک علاقے کے قیام کی تجویز پیش کی، جس کے بعد فروری 1975 میں امریکہ نے پاکستان کے خلاف 10 سال سے جاری اسلحے کی پابندی ختم کر دی۔ 30 ستمبر 1975 کو نیو یارک میں عزیز احمد نے ہنری کسنجر سے ملاقات کی۔ عزیز احمد نے کہا، ہم نے آپ کو ان ہتھیاروں کی 2 فہرستیں پیش کی ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ کسنجر نے کہا، مجھے امید ہے کہ جوہری ہتھیار دوسری فہرست میں ہیں۔ مارچ 1976 میں فرانس اور پاکستان نے چشمہ میں پلوٹینیم پر مبنی نیوکلیئر ری پروسیسنگ پلانٹ کی فراہمی کے لیے ایک باہمی معاہدے پر دستخط کیے۔ تاہم یہ معاہدہ امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کے دباؤ کی زد میں آیا۔ اس دباؤ کی ابتدا معاہدے سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ 19 فروری 1976 کی ایک ٹیلی گرام کے مطابق انڈر سیکرٹری برائے سیاسی امور سسکو نے پاکستان کے سفیر یعقوب خان کو فرانس سے نیوکلیئر ری پروسیسنگ پلانٹ اور جرمنی سے بھاری پانی کے پلانٹ کی مجوزہ خریداری پر امریکی تشویش کے اظہار کے لیے بلایا۔ 11 مارچ 1976 کو کسنجر نے فرانسیسی وزیر خارجہ جین سو وگنارگس کو لکھا کہ پاکستانی ری پروسیسنگ کی صلاحیت کے حصول کو روکا جائے یا اس میں تاخیر کی جائے۔ 16 مارچ کے اپنے جواب میں سووگنارگس نے دلیل دی کہ مجوزہ فروخت ان اصولوں کے مطابق تھی جو 1975 کے لندن نیوکلیئر سپلائرز میٹنگ سے سامنے آئے تھے
اور یہ فرانس نے امریکہ کو پاکستان کے ساتھ اپنے مذاکرات سے آگاہ رکھا تھا اور امریکہ کے پاس پاکستان کے ساتھ اس معاملے پر بات چیت کے لیے تقریباً 1 سال کا وقفہ تھا۔ یوں انہیں مقررہ تاریخ یعنی اس ہفتے میں مطلوبہ معاہدوں پر دستخط نہ کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ 19 مارچ 1976 کو صدر فورڈ نے وزیر اعظم بھٹو کو خط لکھا جس میں امریکہ میں جوہری ٹیکنالوجی کے دنیا میں پھیلاؤ پر کافی خدشے کا انتباہ تھا۔ اپریل میں سفیر یعقوب خان نے وزیر اعظم بھٹو کی طرف سے سیکریٹری آف اسٹیٹ کیسنجر کو ایک خط پہنچایا جس میں تجویز کیا گیا تھا کہ ایران کے ساتھ ملٹی لیٹرل نیوکلیئر پروسیسنگ کی سہولت قائم کی جائے جو پاکستان کے ساتھ جوہری ری پروسیسنگ پلانٹ خریدنے پر سمجھوتا کرے۔ 9 جولائی 1976 کی شام کو ہونے والے اس اجلاس میں ایک اور یادداشت کے مطابق پاکستانی ری پروسیسنگ کا مسئلہ پر بات ہوئی۔ ایتھرٹن اسسٹنٹ سیکریٹری الفریڈ ایل ایتھرٹن جونیئر نے کہا ہمیں پروجیکٹ کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے۔ سیکریٹری خارجہ نے کہا میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے اس میں بھٹو سے کچھ ہمدردی ہے۔ ہم روایتی اسلحے کے حوالے سے ان کی مدد کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم دھماکے کے بعد بھی انڈیا کو ایٹمی ایندھن بیچ رہے ہیں اور پھر اس چھوٹے سے منصوبے پر ہم 1 ٹن اینٹوں کی طرح پاکستان پر گر رہے ہیں۔ قومی سلامتی کونسل کے عملے کی طرف سے صدر کے معاون برائے قومی سلامتی امور سیکو کرافٹ کو 12 جولائی 1976 کو بھیجی گئی یادداشت میں کہا گیا اب جبکہ بھٹو نے صدر کی اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے کہ پاکستان فرانسیسی نیوکلیئر ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول کو ترک کر دے، بھٹو کو بتایا جائے کہ جب تک پاکستان ری پروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ منسوخ نہیں کرتا تب تک فوجی امداد کی کسی درخواست پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ 8 اگست 1976 کو سیکریٹری کیسنجر نے شاہ ایران سے تہران میں ملاقات کی۔ کیسنجر کا کہنا تھا میں نے شاہ کے ساتھ اس تجویز کا احاطہ کیا جو میں وزیر اعظم بھٹو کو پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ ہم پاکستان کو فرانس کا ری پروسیسنگ پلانٹ حاصل کرنے کے خیال کو ترک کرنے کے بدلے میں A7 طیارے فراہم کر سکتے ہیں۔ شاہ نے محسوس کیا کہ یہ ایک اچھی تجویز ہے اور بھٹو کے لیے اسے قبول کرنا دانش مندی ہوگی۔ کیسنجر نے 11 ستمبر 1976 کو سفیر یعقوب خان سے ملاقات میں بتایا کہ وہ روایتی ہتھیاروں کے بارے میں کچھ کرنا چاہیں گے۔ یعقوب خان نے کہا کہ میں اس کی تعریف کرتا ہوں، اگر میں کھل کر بات کروں تو آپ کے اعتراضات اس وقت سامنے آئے جب ہم نے فرانس کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر دیے تھے۔ کیسنجر نے کہا یقیناً آپ جانتے ہیں کہ یہ اخباری بحران سمنگٹن ترمیم پر تنازع کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تیار کیا گیا تھا، میں نے سمنگٹن ترمیم کبھی نہیں پڑھی تھی۔ کیسنجر نے فرانس کے وزیر خارجہ لوئی ڈی گیرین گاؤڈ کو 17 جنوری 1977 کو ایک خط لکھا، نئی انتظامیہ کے ساتھ اس معاملے کا جائزہ لینے کے بعد ان کے ری پروسیسنگ پروجیکٹ کو غیر معینہ مدت تک مؤخر کرنے کے لیے ہم نے وزیر اعظم بھٹو سے رابطہ کیا ہے۔ بھٹو نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی صورت میں انتظامیہ میں غیر معینہ مدت کے لیے التوا شامل ہوگا، نہ کہ معاہدہ منسوخ کرنا۔ دوسری طرف ہم خفیہ بنیادوں پر پاکستان کے التوا کو قبول کرنے کی ترغیبات بڑھانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ رچرڈ نکسن اور جیرالڈ فورڈ کی حکومت میں خارجہ سیکریٹری رہنے والے کیسنجر کے بعد اگلی انتظامیہ جمی کارٹر کی تھی جس میں 20 جنوری 1977 سے 28 اپریل 1980 میں سائرس وانس نے وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالا۔ وانس نے 3 فروری 1977 کو پاکستان کے وزیر خارجہ کو خط لکھا، فرانس اور پاکستان کی طرف سے پاکستان کے ری پروسیسنگ پلانٹ کو غیر معینہ مدت تک مؤخر کرنے کے مشترکہ فیصلے اور فرانسیسی ری ایکٹرز ایندھن اور شاید فیول فیبریکیشن پلانٹ کے متبادل کے فارمولے سے اس مسئلے کے کامیاب حل میں مدد ملے گی۔ 17 فروری 1977 کے ایک ٹیلی گرام میں سفیر بائروڈ نے محکمہ خارجہ کو بتایا بھٹو نے یقیناً انڈین دھماکے پر ہمارے رد عمل کو غور سے دیکھا تھا، ہم نے نہ صرف کچھ نہیں کیا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے تھے بلکہ ہم نے سوالوں کے جوابات کے علاوہ کوئی عوامی پوزیشن بھی نہیں لی تھی۔ کیسنجر کے چند ماہ بعد نئی دہلی کے دورہ میں جب انہوں نے برصغیر میں انڈیا کی غالب پوزیشن کو تسلیم کیا تو تقریباً یقینی طور پر بھٹو کے اس تاثر کی تصدیق ہو گئی کہ امریکہ کو نہ صرف انڈیا کی جوہری صلاحیت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ممکنہ طور پر وہ انڈیا کا بہت زیادہ احترام کرتا ہے۔ 3 مارچ 1977 کے ایک خط میں صدر کارٹر نے وزیر اعظم بھٹو سے کہا مجھے ذاتی طور پر جوہری ہتھیاروں کے ممکنہ پھیلاؤ پر تشویش ہے،
یہ سوال واضح طور پر پاکستان کو متاثر کرتا ہے۔ عدم پھیلاؤ کے لیے حکمت عملی بناتے ہوئے دیگر اقوام کے ساتھ قریبی تعاون میں پاکستان کے مفادات کو واضح طور پر ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں۔ 24 مارچ کو اسلام آباد سے ٹیلی گرام میں ہائی روڈ نے بھٹو کی 24 مارچ کو ایٹمی مسائل پر بات چیت کرنے کی پیشکش کی اطلاع دی۔ 2 اپریل 1977 کے ایک میمورنڈم میں قائم مقام خارجہ سیکریٹری کرسٹوفر نے صدر کارٹر سے کہا، ہمیں جتنا جلد ممکن ہو بھٹو کی بات چیت کے لیے آمادگی کا جواب دینا چاہیے۔ صدر کے معاون برائے امور قومی سلامتی برزینسکی کی طرف سے صدر کارٹر کو 9 اپریل 1977 کی یادداشت میں کہا گیا، سفیر ہائی روڈ کو ہدایت کی جائے کہ وہ آپ کے تحفظات پر زور دیتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں بات کریں اور مراعات کی طرف تب ہی جائیں جب انہیں یقین ہو کہ بھٹو نہیں جھکیں گے، اور مراعات آہستہ آہستہ پیش کریں بجائے کہ ایک پیکج کے طور پر پیشکشوں کی ترتیب۔ مثال کے طور پر یہ ہوگی: توانائی اور زمینی اور بحری آلات میں مدد، F-5 اور A-4 طیارے، اور اقتصادی امداد۔ A-7 سے بھٹو کو صاف انکار کر دینا چاہیے۔ فرانس نے صدر کارٹر کو پیرس سے 31 مئی 1977 کو شام کی رپورٹ میں پاکستانی وزیر خارجہ عزیز احمد سے اپنی ملاقات کا احوال لکھا۔ انہوں نے کچھ جواز کے ساتھ نشاندہی کی کہ امریکہ نے پروجیکٹ کی مخالفت ظاہر کرنے میں پروجیکٹ شروع ہونے کے 3 سال بعد 1976 تک انتظار کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ایک دوراہے پر ہیں۔ اگر انتخاب تصادم کا ہے تو انہوں نے سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن سے پاکستان کے نکلنے، سوویت آپشن کی طرف رجوع اور بھٹو کی امریکہ مخالف مہم کے تسلسل کی پیش گوئی کی۔ میں نے واضح کیا کہ ہماری ترجیح تعاون پر مبنی تعلقات کو آگے بڑھانا ہے، لیکن کوئی وعدہ نہیں کیا۔ 11 جون 1977 کے ٹیلی گرام میں پاکستان میں سفارت خانے نے محکمہ خارجہ کو بتایا کہ 10 جون کو قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم بھٹو نے اعلان کیا کہ پاکستان فرانس کے ساتھ اپنے جوہری ری پروسیسنگ معاہدے کو کبھی منسوخ یا ملتوی نہیں کرے گا۔ مگر پھر 5 جولائی 1977 کو جنرل محمد ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ 10 جولائی 1977 کے ٹیلی گرام میں پاکستان میں امریکی سفیر ہمل نے محکمہ خارجہ کو ضیاء سے اپنی ملاقات کے بارے میں بتایا، مجھے اتنا یقین نہیں ہے کہ ضیاء کسی بھی طرح سے فرانس پاکستان معاہدے کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 12 اکتوبر 1977 کو صدر کے معاون برائے قومی سلامتی امور برزینسکی نے صدر کارٹر کو بتایا کہ پاکستان فرانس کے ساتھ اپنے معاہدے کی حفاظت کے لیے سفارتی مہم میں مصروف ہے۔ 14 اکتوبر کو اسلام آباد سے ٹیلی گرام میں سفارت خانے نے اطلاع دی کہ چونکہ فرانس کی جانب سے پاکستان کو نیوکلیئر ری پروسیسنگ آلات کی سپلائی روک دی گئی ہے، اس لیے پاکستان کو گلین ترمیم کے تحت رکی امداد کی فراہمی دوبارہ شروع کر دینی چاہیے۔ 26 اکتوبر 1977 کے ٹیلی گرام میں محکمہ خارجہ نے پاکستان میں سفارت خانے کو بتایا کہ ہمیں فی الحال اپنی امداد کا التوا جاری رکھنا چاہیے۔ 24 اکتوبر 1978 کو واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا، پاکستان نے کل اعلان کیا ہے کہ فرانس اسے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ فراہم کرنے کے معاہدے سے دستبردار ہو گیا ہے۔ پاکستانی حکمران جنرل محمد ضیاء الحق نے راولپنڈی میں ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انہیں مطلع کیا گیا ہے کہ فرانس صدر ویلری گیسکارڈ ڈی ایسٹونگ کے ایک انتہائی شائستہ خط کے ذریعے معاہدے سے دستبردار ہو رہا ہے۔ کارٹر انتظامیہ نے 1977 سے غیر رسمی طور پر پاکستان کو دی جانے والی خوراک کے علاوہ تمام امداد بند کر رکھی تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے فرانس اور برطانیہ میں سفارت خانوں کے لیے 1 اپریل 1978 کو ٹیلی گرام لکھا کہ پاکستان حساس جوہری تنصیبات کے حصول کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ بشمول ری پروسیسنگ اور افزودگی کی صلاحیت کے واشنگٹن میں 30 نومبر 1978 کے پالیسی جائزہ کمیٹی کے اجلاس میں کہا گیا کہ یہ واضح ہے کہ پاکستانی ایٹمی دھماکہ کرنے کی صلاحیت کے طریقے تلاش کرتے رہتے ہیں، اور اگر ان کی سرگرمیوں پر نظر نہ رکھی گئی تو بالآخر ہمیں اپنی اقتصادی امداد اور فوجی فروخت بند کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ پاکستان میں سفارت خانے نے محکمہ خارجہ کو 30 اپریل 1979 کے ٹیلی گرام میں بتایا کہ پاکستان نے جوہری افزودگی کی سرگرمیوں کو منجمد کرنے کی ہماری تجاویز کو مسترد کر دیا ہے۔ ضیاء کا خیال ہے کہ انہیں ہمارے ساتھ ایسے حل پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو پاکستان کی سلامتی اور جوہری پھیلاؤ کے بارے میں ہمارے خدشات دور کرے۔ ہم IAEA جوہری سپلائرز اور دیگر متعلقہ ممالک بشمول سوویت یونین،
چین اور بھارت کی حمایت حاصل کرنے کی تجویز کرتے ہیں۔ 9 جون کو نائب سفیر پیٹر کانسٹیبل کو جوہری عدم پھیلاؤ کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ لکھ کر دینے کو تیار ہیں۔ 18 جولائی کو محکمہ خارجہ نے ہیمل کو ہدایت کی کہ وہ ضیاء کی پیشکش کی پیروی کریں۔ ہیمل نے 29 جولائی کو ضیاء کے ساتھ ہونے والی بات چیت کی اطلاع دی۔ صدر کے معاون برائے قومی سلامتی امور برزینسکی نے 31 جولائی 1979 کو صدر کارٹر کو اسی ملاقات کے حوالے سے ایک یادداشت بھیجی۔ ہچکچاتے ہوئے اور کسی حد تک متضاد انداز میں صدر ضیاء نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے پرامن مقاصد کی تحریری یقین دہانی فراہم کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ ضیاء نے کہا کہ بار بار زبانی یقین دلانے کے بعد لکھ کر دینے کی ان کی پیشکش محاورتاً تھی۔ بہرحال انڈیا 1974 میں اور پاکستان 1998 میں ایٹمی طاقت بنا۔ امریکی دفتر تاریخ سے وابستہ مورخ سیٹھ اے روٹر میل کا کہنا ہے کہ دسمبر 1979 کے اواخر میں افغانستان پر سوویت حملہ جنوبی ایشیا کے ساتھ امریکی تعلقات میں ایک بڑی تبدیلی کا باعث بنا۔ کارٹر نے پاکستانیوں کے ساتھ قریبی تعلقات کی کوشش کی کیونکہ ان کی انتظامیہ کو سوویت توسیع کا اندیشہ تھا اور کارٹر کو ضیاء کی شکل میں افغانستان پر سوویت قبضے کی مخالفت کرنے کے لیے ایک آمادہ اگرچہ یہ متضاد تھا ساتھی مل گیا۔ سوویت یونین کے سامنے امریکی انتظامیہ کا جوہری پھیلاؤ کا خوف ماند پڑ گیا۔